وبرکاتہ. وہ پیپرز وغیرہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بیٹھ جائیں. ہم ایک کویشچن سے شروع کرتے ہیں، ایک سوال سے شروع کرتے ہیں، اور وہ یہ سوال سے میں شروع کیوں کر رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کائنات کے اندر سب سے پاورفل وائس کس کی ہے؟ سب سے طاقتور وائس، آواز، وہ کس کی ہے؟ جی اذان. اوکے جی. اور بھائی؟ ہیں؟ اوکے. اور لیکن دیکھ لیں کیا ان کی پاورفل وائس ہے، لیکن آگے سے ابو جہل وغیرہ سارے دشمن ہو گئے. پاورفل ہے؟ نہیں ہے؟ نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. کنفیوز ہو گئے نا جی. تو وہ تو بے آواز ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں جس کی آواز ہو. سب سے پاورفل وائس اس کائنات میں کس کی ہے؟ ولید بھائی؟ نہیں، کسی کی نہیں. پھر بھی کوئی گیس بھائی؟ آپ وہ تو ہم نے سنی ہی نہیں کبھی. آپ کو کیسے پتا؟ لوگ تو مان ہی نہیں رہے. پاورفل کیسے ہوئی؟ بجلی، جو بجلی کڑکتی ہے وہ. اور پیچھے بھائی وہ تکا مار دو یار. نہیں مارنا؟ نہیں بولو بولو بیٹا. اذان کی؟ پھر بھی لوگ مسجد تو نہیں آتے. پاورفل کیسے ہوئی؟ بے پاورفل تو یہ ہے نا کہ بندے کے اوپر چھا جائے وہ آواز. کیا خیال ہے؟ ادھر سے پیچھے کوئی آواز نہیں ہے؟ ضمیر کی. اور ابھی تو آئی نہیں یار وہ. ابھی تو آئی نہیں نا. اسرائیل کی؟ اچھا، اگر کروڑ بندوں کی بیک وقت موت آ رہی ہے تو کیا ساروں کے پاس اسرائیل جائے گا؟ کیسے کرے گا؟ اسرائیل ہیڈ ہے، یاد رکھیں. اسرائیل علیہ السلام ہم کہتے ہیں وہ ہیڈ ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے. آپ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ جس طرح ابلیس ساروں کے پاس جاتا ہے، وہ ہیڈ ہے اس گند کا. سمجھ رہے ہیں؟ آگے سے اس کے ایجنٹس ہوتے ہیں، بندوں میں بھی اور جنوں میں بھی. دونوں میں اس کے ایجنٹس ہوتے ہیں اور وہ ان کو ٹرینڈ کرتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک گند پھیلانا کیسے ہے، اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تو اس مسئلے کو دور کیسے کرنا. تو سب سے پاورفل وائس ضمیر. اور وہ کون سی ہے؟ آپ کی اپنی. سب سے پاورفل وائس اس دنیا میں کس کی ہے؟ آپ کی اپنی آواز ہے، آپ کی اپنی وائس ہے. اس لیے اگر سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور وہ آپ کو ایک آواز لگا رہے ہیں، لیکن آپ اس کے مقابلے میں ایک آواز لگائیں میں نے نہیں سننا، تو آپ سنیں گے؟ بولیں بھائی آپ سنیں گے؟ میں نے اس کی طرف نہیں جانا، آپ جائیں گے؟ بھائی اگر آپ یہ بات کہہ دیں، یہ زبان سے اپنی آواز سے یہ بات کہہ دیں میں نے اس بندے کی طرف نہیں جانا، وہ بندہ جائے گا؟ وہ بولو نا یار، ڈر کیوں رہے ہو؟ جائے گا؟ وہ بندہ کہہ دے کہ میں نے اللہ معاف کر، اللہ معاف کر، ان کو پتھر مارنے ہیں، وہ مارے گا؟ بولے میں مارے گا؟ یعنی جو وہ کہہ دیتا ہے اس پہ وہ عمل کرتا ہے. دنیا چاہے جو مرضی کہتی رہے، ڈنڈورا پیٹتی رہے، جو مرضی کر لے، جو اس نے خود کہنا ہے اثر روسی کا ہے. اور یاد ہے ہم نے ایک انڈے کی مثال دی تھی، کسی کو یاد ہے؟ ایک انڈے کی مثال دی تھی ہم نے. انڈے کے اندر اگر چوزا ہے 5-7 دن ہو گئے ہیں، 10 دن ہو گئے ہیں، اور آپ اس کی مدد کرنے کے لیے باہر سے انڈا توڑ دیں کہ چوچا باہر آ جائے، تو ظاہری بات ہے وہ آ بھی جائے لیکن مر جائے گا، پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا. تو کیا مطلب ہوا؟ وہ خود بخود باہر آئے تو وہ زندہ رہتا ہے کیونکہ پروسیس وہ پورا کمپلیٹ کر کے آیا ہے.
آپ باہر سے تھوڑے مار لیں اس کو، جو مرضی مدد کر لیں، جو مرضی ریئیکشن کروانے کی کوشش کریں، وہ چیز پیدا ہو سکتی۔ تو اب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کیا کہنا چاہ رہا ہوں بھائی، کہ جب ہم یہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا کہ آپ کچھ بولیں، اپنی رائے کا اظہار کریں، اپنا بات کو رکھیں، میں جتنا مرضی بول لوں، وہ جو تھوڑا بہت آپ نے خود بول دینا ہے نا، اس کا اثر زیادہ ہے بجائے اس کے کہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں۔ اس لیے ہماری مساجد میں دیکھیں کہ جو نارمل روٹین ہے وہ کیا ہے، نارمل روٹین کیا ہے، مولوی آئے گا بولے گا، مولوی بول کے چلا جائے گا۔ تو پبلک جو ہے اکثریت وہ بدلتی نہیں ہے، چسکوڑی ہو جاتی ہے، چسکوڑی سمجھ رہے ہیں، اس کو چسکا آتا ہے، یہ مولوی سننا یہ مولوی نہیں سننا، اس کا مزہ زیادہ آتا ہے، اور اس کا مزہ نہیں آتا یار، بور کرتا ہے۔ تو یہ چسکا لے کے آپ چلے گئے ہیں، لیکن کچھ چینج نہیں ہوتا ہے، کوئی بندہ زیادہ لوگ بدلتے نہیں، اور بدلتے ہیں کچھ دیر کے لیے، کچھ دیر کے لیے بدلتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، فتنہ دیکھتے ہیں، دوبارہ کرپٹ ہو جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ اس لیے بولیں بھائی، بات کریں۔ اس لیے رسول اللہ کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں سوال کرتے تھے، اور سوال کرتے تھے صحابہ بتاؤ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے، پھر صحابہ اپنا اپنا خیال رکھتے تھے، پھر اس کے بعد رسول اللہ اپنی بات رکھتے تھے، کیونکہ اب وہ بات زیادہ مضبوط طریقے سے ان تک پہنچے گی، کیونکہ اب ان کو سمجھ آئے گی جو ہم نے خیال کا اظہار کیا وہ ٹھیک نہیں تھا، اور یہ جو اس کی جگہ پہ ہمارے ریپلیس کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپرچونسٹ بھی تھے، یعنی کہ وہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے، یعنی کہ کوئی صحیح کمال کا موقع ہے تھوڑا مار دو، کیونکہ اس موقع پہ آپ تھوڑا مار دیں تو وہ ساری زندگی یاد رہتا ہے۔ تو ایک دفعہ جنگ ہے، صحیح حدیث ہے، جنگ ہو رہی ہے، موبائل چھوڑ دو یار، موبائل چھوڑ دو، جیب میں ڈال دو، وہ جنگ ہو رہی ہے، اور جنگ کے اندر ایک خاتون نے بچے کو دیکھا، وہ شاید اپنا بھی ڈھونڈ رہی تھی، لیکن اس نے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا، فوراً اس نے اٹھایا اور دودھ پلانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ صحابہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور ایموشنل ہو گئے ہیں، یعنی کہ حالات دیکھو کیا گمسان مچا ہوا ہے، ہر طرف موت موت ہو رہی ہے، اور یہ عورت کو پھر بھی بچے کی بولے بھائی فکر ہے، اس نے اٹھایا دودھ پلانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایموشنز دیکھے نا، اب یہ سنیے گا، اپنی بات نہیں رکھی، پہلے آپ نے کویشچن کیا ان کو، آپ نے فرمایا کیا لگتا ہے یہ عورت اس بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ بولو بھائی پھینکے گی؟ سوال یہی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا بات کر رہے ہیں، اس گمسان کی جنگ میں جو بچہ اٹھا کے دودھ پلا رہی ہے، آپ سوچیں امن میں کیا کرے گی اس کے ساتھ، جب سکون ماحول ہوگا تو کیا کرے گی؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ عورت بچے کو اس آگ میں نہیں پھینک سکتی تو اللہ اس سے کروڑوں گنا زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو آگ میں کیسے پھینکے گا؟ اب دیکھیں یہ ویسے ہی میں آپ کو بات کر دیتا تو وہ نہ وہ پورا ماحول بنا ہے، اس ماحول میں پھر رسول اللہ نے ان کے جذبات باہر نکالے ہیں، انہوں نے جب نکالے ہیں پھر اس کے اوپر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے جو تھوڑا لگایا ہے نا، ان کو سب کچھ بھول سکتا ہے لیکن یہ واقعہ نہیں بھولے گا، اس لیے تو حدیث بن گئی، اسی لیے تو حدیث بنی ہے نا۔ یار آپ کو پتہ ہے آج کیا ہوا، آج یہ ہوا، اور وہ کرتے 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 دیکھ لو 14.5 سال ہونے والے ہیں، وہ چلتی آ رہی ہے بات۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ بولو بھائی، بات کرو، اور یاد رکھیں جس قوم میں رسول اللہ آئے تھے وہ بڑوں کے سامنے بول سکتے، وہ نہیں بول سکتے تھے بھائی، چودراہٹ ہے نا، قبیلہ کا نظام ہے، برادریوں کا نظام ہے، تو چھوٹے موٹے لوگ بول نہیں سکتے تھے بھائی، تم بولو گے نہیں تو غلامی کیسے توڑو گے، زنجیر کیسے توڑو گے؟ تو بولیں۔ میں معذرت کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ میرے پاس تقریباً نوجوان آتے ہیں، ان کو ابے سے شکایت ہے، ان کو اماں سے شکایت ہے، ان کو اپنے بڑے بھائی سے شکایت ہے، بہت سارے لوگوں سے شکایت ہے، اور وہ شکایت رہتی ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو نہیں بولتے نہیں آتے ہی نہیں بولنا، آپ کو کسی نے بولنا سکھایا نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے یہ کہ جو آپ کی زبان چلتی ہے بولنا ہوتا ہے، بھائی بولنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے جذبات احساسات کو بہترین انداز سے ایسے رکھو کہ اگلا بندہ مان جائے آپ کی بات، اس کو بولنا کہتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے زبان دی ہوئی ہے۔ اور یہ بولنا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، کتا بیمار ہے، اس کو کہیں پہ درد ہو رہی ہے، آپ سوچو یار وہ آپ کے دروازے کے اوپر بیٹھا رہتا ہے، آؤں 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 کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے بھائی، کیوں کر رہا ہے؟ بتانا نہیں آتا، یہ کتنی بڑی بات ہے، اس کو بتانا کیوں نہیں آتا؟ کیا ٹینشن ہو رہی ہے اس کو، میں کیسے بتاؤں بھائی اس کو کہ میرے اس وقت پیٹ میں درد ہے، میری مدد کرو، لیکن وہ بتا پاتا، اور ہم ٹھڈے مار رہے ہیں اس کو، اینٹیں ماریں گے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے بولنا، اور ہم اس کو یوز نہیں کر پا رہے ہیں، نہیں کر رہے نا۔ تو آپ دیکھ لیں کسی کے ساتھ پھٹے پہ بیٹھ کے آپ نے چھوٹی سی بات چھیڑنی ہے، صرف مہنگائی، اینج میں چھیڑ کیسے تھی، پاکستانیہ تھی چھیڑ کی، یہ آپ نے چھیڑنی ہے، روڑا پڑ جانا، کیونکہ ان کو اپنی بات صحیح طرح رکھنی نہیں آتی ہے،
وہ کہیں بات نہیں پہنچنی ہے، کنفرم بات ہے، کہیں نہیں پہنچنی ہے. جو کرا رہا ہے مولوی کرا رہے ہیں، جو کرا رہا ہے عمران خان کرا رہا ہے، جو کرا رہا ہے فوج کرا رہی ہے، جو کرا رہا ہے اللہ وارث ہے، اللہ لئی پھیردا ملک نو، ساڈے واسطے کام نہیں، چلو جھٹ گھر چلے گئے. کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ آپ کی ٹینشن میں اضافہ ہوا ہے. بھلا کیوں؟ پہلے آپ کو ایک دو باتیں پتہ تھیں سمجھ رہے ہو، اس کی وجہ سے سوچ کے آپ ٹینشن لیتے رہتے تھے. اب 200 پتہ لگ گئی ہیں، اب اور ٹینشن ہوگی، لیکن حل پتہ، کیونکہ آپ کو بولنا نہیں آتا اور اگلے کو صحیح طرح جواب نہیں دینا آتا. تو میں میرے بھائی یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بولیں، پلیز بولا کریں، ڈرا نہ کریں، ڈرا نہ کریں. اس مجلس کے اندر کچھ ایکسپیرینس کریں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یا تھیوریٹیکل ایکسپیرینس کریں یا پریکٹیکل ایکسپیرینس، لیکن ایکسپیرینس کریں، پھر اس مجلس کا فائدہ. آپ یوتھ ہو یار. دیکھو بابا بوبوں سے میں باتیں کر رہا ہوتا تو اس طرح باتیں نہ کرتا. بھیا آپ یوتھ ہو، کالج جانے والے ہو، یونیورسٹی جانے والے ہو، جاب کرنے والے ہو. یار تسی بھی نہیں بول رہے تھے، کون بولے گا؟ 1 کروڑ بچہ تو اسکول ہی نہیں جاتا پاکستان میں. 1 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا. پتہ نہیں ان میں سے کتنے سارے ہیں جو اسکول پھر کالج پھر یونیورسٹی تک پہنچ گئے ہیں، اور وہ بولتے جیسی مجلس ختم ہوگی ان کی باتیں ختم ہو جاتی ہیں. بولو بھائی، اب شروع ہوتی ہیں، اور جہاں پہ بولنا ہے وہاں پہ نہیں بول رہے. جہاں پہ نہیں بولنا کوئی فائدہ ہی نہیں ادھر بولنے کا، وہاں پہ اتنا بولتے ہیں لیکن اینڈ رزلٹ کچھ نکلتا، کچھ بھی نہیں نکلتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہیلو. تو اب یہ میں نے مقدمہ تھوڑا سا اس لیے رکھا بھائی آپ کی اپنی آواز سے پاورفل وائس قسم سے اس دنیا میں کسی کی نہیں. ابھی نا آپ ابھی اپنا صرف نام لینا، بس اپنا صرف نام لیں. یہ آپ کو عجیب لگتا ہے نا؟ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ دوبارہ نہیں، اپنا نام لیں. صحیح بات ہے. بس اب رستے میں آ رہا تھا نا، میں یہ پریکٹس کر رہا تھا کہ جواد تم کر سکتے ہو. اب یہ بولیں، اپنا نام لینا، میرا نہیں. آپ کو یہ جملہ بڑا ویئرڈ سا لگتا ہے، بڑا عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ آپ یہ کسی کو نہیں بول رہے ہو. یہ کس کے بارے میں بول رہے ہو؟ اپنا نام لے کے خود سے بول رہے ہو. یعنی کہ اس جملے کی جو طاقت آپ خود بول کے لے رہے ہو نا، وہ میں آپ کے بارے میں یہی جملہ بولوں وہ نہیں فیل آئے گی آپ کو، جو آپ خود بول کے یہ جملے کی فیلنگ لیتے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور بولو نا یار. اس لیے میں کہتا ہوں کہ دعاؤں کی پریکٹس بڑھاؤ. دعا جتنی لمبی ہوتی ہے وہ کس کے ساتھ بول رہے ہو؟ لیکن بول خود رہے ہو، آپ خود پریزنٹ ہو. جتنی یہ لمبی ہوتی ہے آپ کو بولنا بھی آ جاتا ہے، آپ کو اپنی بات بھی رکھنی آ جاتی ہے. اور ہماری میجورٹی پبلک کو دعا کرنی آتی نہیں ہے. 2-3 منٹ سے زیادہ کر کے دکھاؤ دعا، آپ سے ہوگی نہیں، اور مسئلے آپ کے ختم نہیں ہوتے، پریشانیاں آپ کی ختم نہیں ہوتی، اور دعا ہمیں نہیں کرنی آتی. تو اب میں جو سوال پوچھنے لگا ہوں، امید ہے اتنا مقدمہ رکھنے کے بعد اب بولو گے آپ، ٹھیک ہے؟ کیا خیال ہے؟ کیونکہ اگر ابھی بھی نہ بولے تو میں بولتا ہوں جو مرضی لگا رہا ہوں، ادھر کوئی فائدہ تو ہے کوئی نہیں ہے. دیکھیں آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ ایک وجہ ہے جو ہم نے یہ سٹیج سجایا ہے، وہ ہماری وجہ ہے بھائی. ہماری وجہ کو چھوڑو بھائی، آپ کیوں آئے ہو؟ اوکے. اب سارے ایک ایک کر کے بتائیں گے، ادھر سے بتائیں گے فرسٹ ٹائم. اچھا، اب میں نے یہ سارا کچھ تھوڑا سا ایک کمفرٹ زون چینج کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اب آپ کے اوپر تھوڑا سا دھماکہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کسی نے جانا نہیں ہے، وہ جو ہم نے ایکٹیویٹی دینے لگے ہیں نا، اب وہ آپ نے کرنی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ یہاں پہ بیٹھ کے آپ نے ایکٹیویٹی کرنی ہے. تو وہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا کچھ بھائی، تو نیا نالج تو آپ کو مل جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں بڑا میں عجیب جملہ بولنے لگا ہوں، نالج سب سے بڑی آپ کی ڈپریشن بن سکتی ہے. عجیب بات ہے نا؟ میں دینی نالج کی بات کر رہا ہوں، دنیاوی نالج نہیں. قرآن اور سنت کا علم آپ کی سب سے بڑی ڈپریشن بن سکتا ہے، آپ کا زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. کیونکہ عمل میں نہ ہوگا، عمل ہی نہیں ہے. تو آپ کو اب پتہ چل گیا ہے آپ کیا چبڑ مار رہے ہو. آپ کو پتہ چل گیا ہے تو بند کمرے کے اندر بیٹھ کے جو تو کر رہا ہے نا، یہ تو بڑا بڑا خنس کام کر رہا ہے، تو بہت بڑا غلط کام ہو رہا ہے. علم آ گیا لیکن تو بدل رہا، اب زیادہ تکلیف ہوگی. نہیں سمجھ رہے بات؟ اب آپ کو پتہ چل گیا آپ کو بیماری کیا ہے، دوائی سامنے پڑی ہے لیکن اٹھا کے لے نہیں رہے. اب جب زیادہ بیمار ہوں گے تو کیا فیل آئے گی؟ کیا فیل آئے گی آپ کو؟ نہیں یار، فیل کیا آئے گی بھائی؟ دوائی نہیں لے رہا، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور جتنی دفعہ آپ نہیں لیں گے اتنی ایڈکشن بڑھ رہی ہے اور اتنی زیادہ تکلیف بڑھ رہی ہے. آپ میری پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ یہ علم سب سے بڑی ڈپریشن بن سکتا ہے آپ کے لیے.
اس لیے ہمارے بہت سارے جو دینی لوگ ہیں ان کی سب سے بڑی ڈپریشن پتہ کیا ہوتی ہے؟ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے ابھی میں نے ایک لفظ بولا نا انا اعطینا، یہ تو 400 دفعہ سنا میں نے. ابھی اس پہ اوپر میں نے پورے دن کی ورکشاپ سنی ہے. یہ پتھر ہو گیا ہے. یعنی بھائی قرآن سن کے اللہ کہہ رہا ہے پہاڑ ریزہ ہو جائے گا، اور یہ کیا کہہ رہا ہے یہ میں نے سنا ہوا ہے. کچھ بھی نہیں ہوا اس کو، کچھ بھی نہیں ہوا. بھلا کیوں؟ عمل میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے. اب یہ علم کی وجہ سے یہ پتھر ہو گیا کیونکہ اس نے عمل ہی نہیں کیا. پانی ٹھہر جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ بدبودار ہو جاتا ہے، اسمیل آتی ہے. یہ فلو جاری رہنا چاہیے. اور فلو کیسے جاری رہتا ہے؟ جو آ رہا ہے وہ نکل رہا ہے، جو آ رہا ہے وہ نکل رہا ہے. آپ نکال ہی نہیں رہے، آپ ایکسپیرینس ہی نہیں کریں گے. بھائی دیکھیں میں یہاں پہ 1 گھنٹہ تقریر کر دوں نا کہ آپ فیفا ورلڈ چیمپئن کیسے بن سکتے ہیں، فٹ بال کے ورلڈ چیمپئن کیسے بن سکتے ہیں، ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل بتاؤں آپ کو، آپ جیت جاؤ گے. آپ نے گراؤنڈ میں جا کے صرف ایک ٹھوکر مارنی ہے. آپ کو نہیں پتا تھا کہ میں نے پاؤں نیچے کر کے ٹھوکر مارنی تھی، آپ نے سیدھا ماری، انگوٹھا پاڑ لیا تسی اپنا. ہاں ایویں ماحولیاں تقریراں کردا ہے، ہوندا کچھ بھی نہیں. حالی تو میں گراؤنڈ چ گئے ہی ہاں تے ہر شے بھج گئی میری. آپ مجھے الٹا برا کہنے لگ جاؤ گے. آپ سمجھ رہے ہو میری بات؟ 2 گھنٹے کی تقریر سننے کی فائدہ ہویا؟ کیونکہ بھائی وہ تقریر سننے سے کچھ نہیں ہوتا. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ سمعنا. یہ بڑی میں بڑا پیارا نقطہ آپ کو بولنے لگا قسم سے، اگر آپ کو سمجھ آ گیا. کیونکہ ہمارے زیادہ تر یوتھ پتہ کیا کرنے لگی ہے؟ شاپنگ. کیا کرنے لگی ہے؟ فتویٰ شاپنگ کرتی ہے، تقریروں کی شاپنگ کرتی ہے. اس کو اب ہفتے میں ایک تقریر چاہیے. اور یہ گندی بات ہے، آپ کو پتہ ہے یہ بری بات ہے. اگر تو اس لیے چاہیے کہ جتنا آیا ہے نا میرے پاس وہ تو میں نے نکال دیا بھائی، اب مجھے اور چاہیے، ہاں پھر اچھی بات ہے. لیکن آپ کو ہر ہفتے ایک تقریر چاہیے. یار میری موٹیویشن لوز ہو رہی ہے، یار میرا دل نہیں کر رہا ہے دوبارہ تقریر سننی ہے، کوئی یوتھ کلب کی سننی ہے، کوئی باہر کے گورے کی سننی ہے، وہ قاسم علی شاہ کو سننا ہے. سنتے رہنا ہے. پھر تھوڑا سا چارج ہونا ہے، ایک عمل کر لینا ہے، پھر ایک ہفتے پھر آپ کو وہ. یہ ایڈکشن ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. کیونکہ آپ کے اندر کے مفتی نہیں جاگ رہا. اصل چیز ہوتی ہے ان تقریروں سے آپ کا اپنا جو مبین اندر بیٹھا ہوا ہے، جواد اندر بیٹھا ہوا، وہ اتنا طاقتور ہو جائے وہ آپ کو عمل پہ ابھارے خود ہی. لیکن ایک لیول پہ آپ کیا ہوتے ہیں؟ بھائی میرے پاس اب علم ختم ہو گیا ہے، اب مجھے اور علم چاہیے. ہاں اس کے لیے پھر آپ سیشنز کی طرف جاتے ہیں، لیکچرز کی طرف جاتے ہیں. اگر آپ کو ہر ہفتے ایک موٹیویشن چاہیے نا، یہ ڈینجرس بات ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. کیونکہ ہم نے آپ کو گولیوں سے کیا کرنا ہے؟ آزاد کرنا ہے. یہ گولیاں ہیں نا، یہ ساری گولیاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گولیاں دے کے ادھر رہ گئے ہیں ساری زندگی. بولیں گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں؟ بھئی مجھے جانا ہے یہاں سے، لیکن پیچھے ابو بکر چھوڑوں گا جو پوری امت کو دوبارہ کھڑی کر دے گا، جیسے محمد نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہ نہیں کیا؟ کیا کہ نہیں کیا؟ لیکن ابو بکر اگر یہ کہیں کہ مجھے تو بھائی روزانہ رسول اللہ کے پاس جانا پڑے گا، مجھے تو موٹیویشن لینی پڑے گی، یہ دنیا نہیں چل سکتی، یہ نظام نہیں چل سکتا. کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں دنیا پہ، لوگوں پہ. بھئی آپ نے ڈیپینڈ کرنا ہے علم پہ یا اللہ پہ، بس. کسی کا محتاج نہیں بننا، نہ میرا. میری جیت اس دن ہوگی جب میں چھوڑ کے چلا جاؤں آپ کو کہ یہ تیار ہو گئے ہیں. لیکن اگر ہر ہفتے آپ کو دوبارہ سے تیار کرنا پڑ جائے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ عمل نہیں ہو رہا. آپ ایکسپیرینس نہیں کر رہے. جو میں کہہ رہا ہوں ایکسپیرینس کر کے دیکھو ذرا. اب میں آپ کو کہہ دوں کہ گجر کے چنے کھائے آپ نے، وہ فلاں پارٹی پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ جتنا مرضی بول لوں، لیکن جو ایک چمچی نے کر دینا ہے وہ میں ساری زندگی بول کے نہیں کر سکتا. وہ ایک چمچی بس منہ میں ڈالنی ہے آپ نے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پتہ چل گیا چھولے کیا ہوتے ہیں، چنے کیا ہوتے ہیں. یہی سین علم کا ہے. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا ذائقہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ٹیسٹ ہے ایمان کا، لٹرلی ٹیسٹ ہے. کتنی عجیب بات. آپ نے کبھی ایمان چکھا ہے؟ بولے میں چکھا ہے؟ نہیں چکھا ہے. کبھی کوئی ایک آدھی نماز یاد ہوگی کہ سجدے میں گئے اٹھنے کا دل ہی نہیں کیا؟ کبھی کسی کا ایسا ہوا؟ یعنی کہ اٹھنے کا دل نہیں کیا، یعنی کہ لمبا سجدہ کرنے کا دل کیا، ایسا ہے؟ یہ ایمان چکھا تھا آپ نے. بھائی دیکھا نا، ایک لیول ہے نماز ہی نہیں پڑھنے کا دل کر رہا، اور ایک لیول ہے یہ ایمان تھا، یہ رب تھا، اس کو محسوس کیا آپ نے. وہ کبھی کبھی قرآن کھولنے کا دل نہیں کر رہا، دل کر رہا ہے کبھی کبھی کھول کے سارا پڑھ جائیں، پورا قرآن پڑھ دوں. یہ رب ہوتا ہے اس لمحے کے اندر، رب ہوتا ہے. اس لیے یہ شعر سنے کتنا کمال ہے. رب اس احساس کا نام ہے جو رہے سامنے اور دکھائی بھی نہ دے. یہ رب ہے. آپ نے کبھی یہ چیزیں ہم نے سوچی نہیں نا، کیونکہ ہم عمل کی طرف نہیں جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم تھیوری کی طرف جاتے ہیں، یعنی کہ اور زیادہ جاننا ہے، اور یہی ڈپریشن بن جاتی ہے. ایک لیول آتا ہے یہ بندہ ٹھیٹ ہو جاتا ہے. اب اس کو تقریریں اثر نہیں کرتی. کیوں؟ یہ کیا کہتا ہے اپنے ذہن میں؟ مجھے سارا آتا ہے.
میں نے یہ سارا کچھ سنا ہوا ہے, میں نے چیک کیا ہوا ہے. حالانکہ الٹ ہونا چاہیے تھا, جتنی بار سنے اتنی بار ایمان بولے بھائی بڑھنا چاہیے تھا. یہ الٹ ہو گیا کام اس کا. تو علم بھائی ڈپریشن کریٹ کر دیتا ہے. تو علم کیا ہے؟ بیج ہے. کو فائدہ ہے بیج کا؟ فائدہ ہے یار بھائی, بیج کا فائدہ ہے, لیکن اس وقت جب نکلے باہر وہ, اس کے اندر سے کچھ نکلے, اور اگر درخت بھی نکلا ہے تو کوئی فائدہ ہے, لیکن اس درخت کا فائدہ نہیں ہو گیا, یعنی کہ وہ جو تنا نکلا ہے وہ بانس سا نکلا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک پتے یا پھل نہ لگے. اچھا پھل بھی آ جائے تو اس کا فائدہ نہیں ہے. ہاں اگر ذائقہ دار نہ ہو, اگر زہریلا ہو جائے تو ہر پھل توڑو میں سنڈی نکل رہی ہے, تو مطلب کیا ہوا یار؟ دھیان سے سوچو, مطلب کیا ہوا؟ ہر پھل میں سنڈی نکل رہی ہے. یار کتنی سمپل سی بات ہے, ہیں؟ نہیں یار, ادھر کا ادھر علم آ گیا. بیج صحیح نہیں تھا نا بھائی, بیج صحیح نہیں تھا, سمجھ رہے میری بات؟ اب یہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے, واپس جا چیک کر اس پورے کے پورے پروسیس کو, کیونکہ اگر ایمان ہوگا تو یہ نماز تو انقلاب لا دے گی تیری زندگی میں. تو نماز 10 سال سے پڑھ رہا ہے, ٹھیٹھ بنا ہوا ہے تو نہ پیو کی سنتا ہے نہ ماں کی سنتا ہے بھائی. تو کسی بندے کو بندہ نہیں سمجھتا. یہ کیا ہے؟ آپ کے پھل میں سے سنڈیاں نکل رہی ہیں, کھانے کے قابل ہے نماز, لیکن فائدہ کوئی فائدہ نہیں اس کا. کیوں؟ نیچے گیم خراب ہوئی ہے, غلط بنیادوں کے اوپر عمارت کھڑی کی ہوئی ہے آپ نے. آپ میری پوائنٹ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ یہ زندگی کے سارے سٹیپس ہوتے ہیں. اس لیے ایمان کیا ہوتا ہے؟ بیج. اسلام ہوتا ہے درخت. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ کتنے ارکان ہیں؟ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ ڈر کیوں رہا ہے یار؟ چھ ارکان ہے. کتنے ارکان ہے بھائی؟ 6 ارکان ہے. تو ایمان تھیوری ہے, تھیوری اور ایک جذبہ ہے. لیکن یہ ایمان جب گڑ جاتا ہے نا اندر, تو اس کے اثر سے اسلام پیدا ہوتا ہے. اسلام ہے آؤٹ ورلڈ, اس لیے ساری چیزیں وہ عبادتیں ہیں, نماز روزہ حج زکوٰۃ, وہ باہر آتا ہے. کب؟ جب وہ چیز اندر پیدا ہوتی ہے. تو ایمان ان سائڈ ہے اور اسلام. اچھا دنیا کے اندر ہم اسلام دیکھ کے ڈیلنگ کریں گے, ایمان دیکھ کے نہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں. لیکن قیامت کے دن اللہ ایمان دیکھ کے ڈیلنگ کرے گا, کیونکہ اس کو نظر آتا ہے. اس لیے ذرہ بھی ایمان ہوا وہ جنت میں جائے گا, ذرہ بھی ایمان ہوا اینڈ آف دا ڈے وہ جنت میں جائے گا. تو ہم اسلام دے کے ڈیلنگ کریں گے کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, حج کر رہا ہے, یا کلمہ پڑھ رہا ہے کم از کم, اندر سے منافق ہو, ہمیں کیا پتہ. ہم نے پاسپورٹ دینا ہے نا کسی کو, تو ہم کیا دیکھیں گے؟ اس کا اسلام دیکھیں گے, ایمان نہیں, کیونکہ وہ ہمیں پتہ, ہمیں نہیں پتہ. لیکن اللہ ایمان دیکھتا ہے بندے کا. اسلام بندے دیکھتے ہیں اور اللہ ایمان دیکھتا ہے. تو اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد میں آپ کو یہ باتیں اس لیے بتلا رہا ہوں میرے بھائی, یہ بھی باتیں آپ نے تجربے نہیں کی ہوئی ہیں. یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں آپ نے ان کو ایکسپیرینس نہیں کیا. تو آج ہم کچھ ایکسپیرینس کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے سارے وہ کریں جو ہم کرنے جا رہے ہیں, وہ کریں پلیز, اور اس کو ایسے کریں جیسے واقعتاً اس جگہ پہ آنے کا کوئی فائدہ لینا ہے آپ نے. کیا ٹائم ہوا ہے؟ اب میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتلا رہا ہوں. اگر آپ کے ذہن میں یہ کسی نے کیمیکل لوچا کیا ہوا ہے نا شیطان نے, ابھی بڑا ٹائم ہے. یوتھ کا سب سے بڑا بہانہ کیا ہے؟ اب میں آپ کو صرف ایک اسٹیٹکس بتا رہا ہوں, کیلکولیٹ کر لینا. انشاءاللہ یہ بھی ایک دن ہم ایکٹیویٹی کریں گے آپ کی زندگی سے, لیکن یہ میں جنرل بتا رہا ہوں. پہلے 10 سال تو نکال دو بھائی, ایسے ہی ہے, بچپن نکال دو, ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ اس دنیا میں جو عیاشی ہے نا وہ یہ ہے, بس اس کے بعد عیاشی ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ اب آپ ذمہ دار ہو گئے, بالغ ہونے لگ جاتے ہیں. تو یہ نکال دیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہوتی ہے. اور اس وقت جو خوراک چل رہی ہے پاکستان میں, جس گند کی خوراک چل رہی ہے, یہ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے, 60 کراس نہیں کر سکتا ہے. پاکستان کی ایوریج ایج 56-57 ایئرز ہے, جس طرح جاپان کی سب سے زیادہ 90 ایئرز ہے. ان کی خوراک کی بنیاد کے اوپر, یعنی کہ خوراک اچھی ہے, ماحول اچھا ہے, پولوشن نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو ہم یہ مان لیتے ہیں 60 یا 70 کے درمیان جو رسول اللہ نے کہا. 10 نکال دو, کتنے رہ گی؟ 50. اب سنیے گا ذرا, کم از کم 8 گھنٹے آپ نے سونا ہوتا ہے. کتنا؟ کون ہے جو 8 سے زیادہ سوتا ہے؟
8 سے زیادہ سو رہے ہیں وہ زیادہ ڈینجرس ہے، لیکن کم از کم کتنا سونا ہے؟ 8 تو سونا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ 8 گھنٹے سوئیں، پتہ یہ کتنے سال بنتے ہیں؟ اگر آپ کی عمر 70 ہوئی، وہ بھی اگر، پتہ کوئی نہیں ہے کل مر جو، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں پوری جی لی آپ نے۔ اگر 8 گھنٹے روزانہ سوئیں، آپ 23.5 سال صرف سوتے ہیں۔ کیلکولیٹ کر لو، کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے آپ نے؟ 8 کو کس سے ملٹیپلائی کریں گے؟ ابے 30 سے یار، پہلے 30 سے کریں گے نا، دن میں 8 گھنٹے سوتے ہیں تو مہینے میں کتنا ہوئے؟ 200، ٹھیک ہے؟ پھر مہینے کے کریں گے، پھر سال کا کریں گے، پھر 60 کا کریں گے، یہ گھنٹے نکلیں گے، سمجھ رہے ہو؟ اور گوگل پہ کیلکولیٹر ہے، گھنٹے ٹو سال، یعنی کہ آورز ٹو ایئرز، وہ کریں تو آپ کو یہ ایئرز بتائے گا۔ میں اپنے سے ٹھوک نہیں رہا ہوں، سچی بات بتا رہا ہوں۔ 23 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 33.5 سال ہو گئے۔ کم از کم 3 گھنٹے کھانا پینا گزرتا ہے بندے کا، یہ کم از کم ہے۔ اگر آپ نے بندو کھاں جا کے کھانا ہے 2 گھنٹے میں تو کڑائی نہیں آنا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تو گیم ہی آف ہوگی نا۔ اور عورت ہے اگر، اس نے تو بنانا بھی ہے۔ ہم تو یہ ایوریج کر رہے ہیں، 3 گھنٹے کم از کم انسان کھانے پینے میں لگاتا ہے، سمجھ رہے؟ کھانا پینا، نہانا دھونا، لیٹرین جانا، کم از کم 3 گھنٹے پکے ہیں۔ اگر آپ 3 گھنٹے یہ کچھ 5 بھی لگا دیتے ہیں بھائی، کچھ فلمیں ہی اور ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر 3 گھنٹے کریں تو یہ کم از کم 8.45 پونے 9 سال بنتے ہیں۔ کتنا بنتا ہے؟ کتنے ہو گئے؟ ابھی کچھ نہیں کیا آپ نے، نہ دین کا نہ دنیا کا، سمجھ رہے ہو؟ ابھی کچھ بھی نہیں ہے، نہ دین ہے نہ بھائی، ادھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا۔ کیا خیال ہے؟ 10 اور 23، 33 اور 8، بولو کتنے ہو گئے؟ ابھی یوتھ بیٹھی ہے، اگر بابے ہوتے تو میں یہ والا اسٹیٹس نہ بتاتا۔ پاکستانی یوتھ جس کے پاس موبائل ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، جن کے پاس موبائل ہے۔ موبائل آپ نہیں کرتے؟ تقریباً سارے ہیں۔ 4 گھنٹے ایک پاکستانی موبائل یوز کرتا ہے کم از کم، جو یعنی کہ نیٹ جس کے پاس موجود ہے، کم از کم ایمی براؤزنگ کرتا رہتا ہے، اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے، 4 گھنٹے نیٹ ہے، 10 سال بنتا ہے تقریباً۔ ابھی نہ دنیا ہے نہ دین، ابھی کچھ نہیں ہے۔ کتنے ہو گئے؟ کم از کم بندہ دن کے اندر 2 سے 2.5 گھنٹے ضائع کرتا ہے، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ مثال، آپ نے نا فجر پڑھی ہے نا، فجر کے بعد آپ نے کہا میں پڑھوں گا، آپ فجر کے فوراً بعد نہیں پڑھیں گے، ایسے ہی ہے؟ بکس لے کے آنا، بیٹھنا، سمجھ رہے ہیں؟ وہ 10-15 منٹ وہ لگنے ہی لگنے ہیں۔ ایک کام سے دوسرے کام میں جو انسان شفٹ کرتا ہے، کچھ بھی ہو جائے وہ ٹائم ضائع ہوتا ہے آپ کا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ کرنا ہی کرنا پڑے گا آپ کو 2 سے 2.5 گھنٹے، سمجھ آ رہی؟ وہ بھی نکال لو تو کتنے بن کے دوبارہ 8 گھنٹے، او سوری 8 سال، کتنے ہو گئے؟ ابھی کچھ نہیں کیا آپ نے، کتنے بن گئے؟ بھائی میں آپ کو یہ جوشیلی تقریر نہیں کی ہے، آپ کیلکولیٹ کر لیں۔ اور ابھی کچھ جو ویلے مسٹنڈے پھرتے رہتے ہیں، نہ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، ابھی ان کا بیچ میں ڈاٹا ڈالو تو کیا سین بنے گا؟ اب اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں، یہ دیکھیں ذرا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ جو جہنم میں جائے گا نا بندہ، اس سے ایک بات پوچھے گا، دنیا میں کتنا رہا ہے تو؟ وہ کہے کہ انم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، ایک رات یا اس سے کچھ۔ وہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ اس بنیاد کے اوپر آپ کو لگ رہا ہے وقت بہت ہے نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ میکسیمم جو بندے کے پاس ٹائم ہوتا ہے نا، اگر آپ تھوڑے سے ٹائم مینج والے بندے ہیں تو آپ کے پاس 15 سال بنتے ہیں، اس 15 سال میں آپ نے دنیا بھی کمانا ہے اور دین بھی کمانا ہے۔ آپ میرے پوائنٹ سمجھ رہے ہو میرے بھائی؟ سننے میں تو ٹائم ضائع نہیں کر سکتے، کیا خیال؟ اب یہ ساری کہانی بتانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ شیطان کے دھوکے میں نہ ہو، بھی بڑا ٹائم ہے، ٹائم کوئی نہیں ہے آپ کے پاس۔ اچھا یہ میں نے بتایا 60 سال کا، آپ نے کہا ابھی تو 60 پڑے ہیں، نہیں، آپ ایک کام کریں، اس کو 24 گھنٹوں پہ لے آئیں، دن میں لے آئیں نا، تو 8 گھنٹے سوؤں گے اس میں سے، 3 گھنٹے کھانے میں، 4 گھنٹے نیٹ کے، اور 5 گھنٹے کم از کم آپ اسکول میں لگا لو، 2 گھنٹے ضائع کر لو، 8 3 11 4 15 5 20 2 22 دن کا کر لو۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ناراض ہو گئے لگتا ہے یار، سمجھ آ رہی بات کی؟ جوش تو نہیں مار رہا میں بھئی، حقیقت ہے کہ نہیں؟ اب یہ 24 میں ظاہر بات آپ نے اپنا ڈیٹا پٹ کرنا ہے نا، آپ اپنا پٹ کر لو۔ بھئی اسکول جا رہے ہو، مثلاً آپ اسکول جا رہے ہو، کتنے دیر اسکول رہتے ہو؟ 5 سے
5 گھنٹے، تو 5 گھنٹے ہو گئے، سوتے 8 گھنٹے تو کتنا 6 ساڑھے 4 گھنٹے، تو 5 اور 4 9 ہو گئے، اکیڈمی جاتے ہو گئے، اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ ہیں کیا کرتے ہو؟ پھر ویلا پون پھر ادھر ڈال دو تو 4 گھنٹے، مطلب صحیح ہے نا، وہ صحیح کہہ رہا ہے نا، کیا کرنا ہے، پڑے رہتے ہیں، خرک کرتے رہتے ہیں، تو آپ اس میں ڈال دو۔ آپ میرے پوائنٹ سمجھ رہے ہو میرے بھائی؟ وہ یہ دھوکھا ہے میرا جان، یہ دھوکھا ہے۔ آپ کے پاس ٹائم ہے، ٹائم کوئی نہیں ہے، یہ دھوکھا ہے۔ لٹرلی آپ کے پاس گھنٹہ 2 ہوتے ہیں، اس ٹائم میں سے آپ ہمیں ٹائم دے رہے ہو یہاں پہ۔ اس لیے کہتے ہیں سب سے قیمتی تحفہ جو آپ بندے کو دے سکتے ہو وہ وقت ہے۔ یعنی آپ کے ٹائم رہ گئے، زندگی کے 5 گھنٹے رہ گئے ہیں، اس 5 میں سے 2 آپ نے مجھے دے دیے، اس سے بڑا بھی تو تحفہ، میری زندگی کی حصہ کھا گئے یار تم، اور ہم پھٹے پہ بیٹھ کے 5 گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں، جنت میں انسان کو کوئی حسرت ہوگی؟ صحیح حدیث ہے، جنت میں حسرت ہوگی؟ کیسی بات، حالانکہ جنت میں حسرتیں مٹانی ہیں اس نے، لیکن ایک حسرت ہوگی، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، وہ لمحہ جو میں نے پروڈکٹیو نہیں گزارا، جو میں نے اللہ کی یاد میں نہیں گزارا، اس کی حسرت ہوگی، کیونکہ گزارتا تو آج پروٹوکول زیادہ ہوتا، درجہ بڑھ جاتا۔ یعنی کہ جنت میں کوئی بندہ صرف کروٹ بدلے گا نا، کروٹ بدلے گا تو ایک شخص کو دوسری درجے میں خوشبو آئے گی، وہ بلائے گا، ظاہری بات ہے اپنے نوکر چاکر، کی سین ہونڈ ہے، کیونکہ ہر بات پہ وہ پوچھے گا نا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ بولیں گے تیرے سے اوپر والے نے صرف کروٹ بدلی ہے۔ بھائی ہر جنت سیم کوئی نہیں ہے، ایک جنت ہے جہاں پہ اللہ خود شراب پلائے گا، خود، پتہ نہیں اب کیسے پلائے گا، عجیب ہے نا، اللہ کے ہاتھ ہیں، بالکل ہیں، پتہ نہیں کیسے ہیں، جیسے اللہ کو سوٹ کرتا ہے ویسے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کیسے ہیں، پھر پتہ نہیں اللہ اسمائل کیسی کرے گا، اللہ کا چہرہ کیسے، خود پلا رہا ہے۔ لیکن کچھ جنتے ہیں وہاں پہ فرشتے پلا رہے ہیں، کچھ جنتے ہیں جہاں پہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے موتیوں جیسے، اللہ کہتا ہے وہ پلائیں گے، کہیں پہ سیلف سروس، آپ ہی پیو، ہاں یہ جنت ہے بھائی، کہیں پہ ڈیلی دیدار ہو رہا ہے اللہ کا، کہیں پہ کچھ دیر کے بعد دیدار ہو رہا ہے، کہیں پہ دیدار کی ٹائم بڑی دیر پہ آ رہا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا لیول کیا ہے۔ تو جنت میں بھی حسرتیں ہوں گی نا، جب یہ والا سین ہوگا نا تو حسرت آئے گی یار تھوڑا سا اور کر لیتے، تھوڑا سا اور۔ تو وقت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے بھائی، اس لیے مجھے کو کہتا ہے نا ایسی کوئی تھڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، بجلی گئی ہوئی ہے، یو پی ایس ہے کوئی نہیں ہے، تو باہر تھڑے پہ بیٹھ کے بنیان اوپر کر کے ٹھڈ نکال کے مکھیاں مار کے، ہاں جی نصیب لال کے گانے سن رہا ہے، تو اب اس کو بولے نا تو کیا کر رہا ہے، وہ کیا کہے گا؟ نہیں یار کچھ نہیں کر رہا، وہ کیا کہے گا؟ نہیں، وہ کر رہا ہے، وہ وقت ضائع کر رہا ہے، یہ کام ہے بھائی ایک، یعنی کہ یہ ایکشن ہے، ایک یہ عمل ہے، تو وقت ضائع کر رہا ہے بھائی، یہ کر رہا ہے تو۔ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا نام سنا کسی نے؟ ہاتھ کھڑا کرے جنہوں نے سنا ہے۔ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، اس صدی کے سب سے بڑے محدث گزرے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ صرف ان کی کریانے کی دکان تھی، وہ تھوڑی دیر کریانے کی دکان میں بیٹھتے تھے، جیسے ہی کو 2-3 گاہک آئے ہیں تو آج کیا ہو گیا، دکان بند، سیدھا لائبریری، بس سارا دن پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، پڑھ کے عربوں سے بڑے محدث بن گئے اللہ کے قسم۔ حالانکہ عربوں میں دین آیا ہے، وہ جو عربی سمجھتے ہیں یہ تو انڈین ہے، یہ تو ہمارے خطے کے ہیں، لیکن ان سے زیادہ حدیثوں کو سمجھنے لگے، صرف کیوں؟ وقت کی قدر کی انہوں نے۔ اس لیے میں آپ کو یہ باتیں کیوں بتلا رہا ہوں، یہ تھیوری ہے۔ ایک تو انجوائے کریں زندگی، ٹینشن اور ٹینشن میں نہ رہو۔ یا تو بندہ ٹینشن لیتا ہے ماضی کی، یہ ایسا کیوں کر دیا میں نے، ایسا کیوں ہو گیا میرے ساتھ، این دن میں بیاہ کیوں کیتا، یا وہ ٹینشن لیتا ہے فیوچر کی، ہائے کیا ہو جائے گا، ہائے ایسا ہو جائے گا، اور جہاں پہ رہ رہا ہے اصل ٹینشن تو وہ ہونی چاہیے حال۔ اسلام حال مانگتا ہے آپ سے، ماضی ہے فیوچر ہے اس کا اللہ نے پوچھنا۔ بھائی اگر ماضی کے پوچھنے لگے تو عمر بن خطاب جنت جا سکتے ہیں؟ بولو جا سکتے ہیں، وہ تو رسول اللہ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، وہ تو صحابہ پہ ظلم کرتے تھے۔ ماضی پہ نہیں اللہ نے پوچھنا، کس پہ پوچھنا ہے؟ حال پہ۔ اور بالے بات سمجھ رہے ہو؟ اس کا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا جتنا زیادہ عمل کر سکو وہ کر لو بھائی، اور دوسرا انجوائے کرو لائف کو، چل کرو، ریلیکس رہو، ٹیک اٹ ایزی۔ عبداللہ بن عمر کہتے تھے صبح کو پا لیا ہے شام کی توقع نہ کرو، شام پا لیا ہے تو صبح کی بس آج ہی ہے، ایسی جپھی ڈالنی ہے ابے کے ساتھ کہ آخری جپھی ہے بھائی،
ایسا سجدہ کرنا ہے کہ آخری ہے، ایسی نماز پڑھنی ہے کہ آخری ہے، بس جو ہے آج ہی ہے، قسم سے لیول پھر ہے. اور اکثر کے جو بوتھ بنے ہوتے ہیں، منہ بڑے ہوتے ہیں، وہ یا فیوچر سے بنے ہوئے یا وہ چلا گیا بھائی. وہ دیکھیے وقت ایک ٹرین ہے نا، وہ جس اسٹیشن پہ ابھی آپ کھڑے ہوئے ہیں نا ماضی کے، ادھر ٹرین نے دوبارہ آنا، ادھر سے گزر گئی ہے. یا آپ مستقبل پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی ٹرین، ابھی کدھر ہے ٹرین؟ ادھر ہی ہے، ابھی ہے. آج کی تو مزہ لے یار. یہ آپ کو ایکسرسائز کروانے کے مقصد تھا. اب ٹائم تھوڑا آخری جو آپ نے کام کرنا ہے نا، اصل میں اس کی طرف آتے ہیں. اب آپ یہ ایک ایک پیپر پکڑو، ادھر آؤ یار. ہاں یہ دے دو سارے، یہ دے دو سارے. سارے پیپر پکڑیں. شاباش شاباش. جلدی جلدی، تیز 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 بھائی، تیز تیز. کیا ہو رہا ہے اس میں؟ نیچے والے میں ہوگے، نیچے والے ہیں. جلدی کر، جلدی بیٹا جلدی. یار یہ نیچے رکھنے کے لیے آپ کہہ رہے تھے میرے پاس ہے کاپیز. دے دو، جلدی کرو، جلدی جلدی فٹافٹ. بیٹھو 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 بیٹھو. بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. شاباش شاباش. بیٹھ جائیں. اب آپ نے نا اس کے سب سے ٹاپ لکھنا آتا ہے نا بھائی؟ کسی کو ایسا ہے جس کو لکھنا نہیں آتا؟ ہاتھ کھڑا کریں. الحمدللہ ساروں کو لکھنا آ رہا ہے. ساروں کو پیپر مل گیا؟ ہاتھ کھڑا کریں جن کو پیپر مل گیا. مل گیا بھائی؟ اوکے. آپ نے ٹاپ پہ صرف اتنی سی بات لکھنی ہے، تھوڑا سا سوچ کے بھائی، ٹھیک ہے؟ 15-20 سیکنڈ 30 سیکنڈ لے لینے. جو آپ کے گھر میں سے جو آپ کے سب سے قریب ہے، وہ بہن ہے، وہ بھائی ہے، امی ہے، ابو ہے، وائف ہے، کزن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، جو خونی رشتے خونی، ان میں سے جو آپ کے سب سے قریب ہے نا، تو آپ نے اوپر لائن میں یہ لکھنا ہے کہ میرے دل کے سب سے زیادہ قریب یہ نام ہے. نام لینا اس کا، ٹھیک ہے؟ وہ لکھیں. کیا لکھنا ہے آپ نے شروع ٹاپ پہ؟ تھوڑا سا رشتہ، تھوڑا سا سوچ لیں. ایک ہی بندے کا نام لکھنا ہے بس. وہ ایک ہی بندہ ہے کہ میرے دل کے سب سے زیادہ قریب میرے گھر سے یا میری فیملی سے یہ بندہ ہے. میری ماں، میرا کزن، میرا بھائی، پھوپھی، خالہ، چاچی، کزن، جو بھی ہے. یہ لائن لکھیں. ہاں لکھیں لکھیں. ماما کا نام لکھ کے بریکٹ میں لکھ دینا امی جان، ٹھیک ہے؟ لکھیں. شاباش شاباش. جلدی لکھ لیا جی؟ لکھو یار جلدی جلدی بیٹا. سوچ کے لکھ لیں، سوچ کے لکھ لیں. اچھا، اگر آپ کی فیملی میں سے کوئی نہیں ہے، ممکن ہو سکتا ہے، ہر کسی کے ریلیشنز ایک جیسے نہیں ہوتے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، تو آپ کوئی دوست کا بھی لکھ سکتے ہیں. اگر دوست بھی نہیں ہے تو امیجنری لکھ سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں ایک ایسا رشتہ. سمجھ آ رہی میری بات؟ اور سمجھ آ رہی میری بات؟ افسانوی کردار لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ میرے دل کے سب سے زیادہ قریب میرا افسانوی کردار ہے. میں ایسا رشتہ چاہتا ہوں، لیکن ہے نہیں ہے، تو کم از کم اس کے بارے میں ہم کچھ لکھیں گے انشاءاللہ. ہاں کیا بات؟ نہیں، ایک لکھنا، ایک نام لکھنا، ایک بندہ لکھنا ہے بس. نام لکھ کے اندر رشتہ لکھ لو، مطلب ایک ہی بات ہے. لکھ لیا بھائی؟ اب بولو تو صحیح. اب میری بات دھیان سے سنیں، ادھر میری طرف دیکھنا ہے، اب نیچے نہیں دیکھنا. اب آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ نے بھی لکھ لیا ہے؟ لکھ لیا؟ آپ کے پاس ٹائم ہے 15 منٹ. کتنا ٹائم ہے؟ 15 منٹ. اور اس کے بعد میری بات سننے کے بعد، ٹھیک ہے؟ ابھی نہیں، تھوڑی چیئر تھوڑی سائڈ پہ کر لینی ہے. اور آپ نے جو نام لکھا ہے اس کو خط لکھنا ہے.
کیا لکھنا ہے؟ خط لکھنا ہے نا، جیسے خط نہیں لکھتے. یعنی کہ اب ظاہری بات ہے یہ دل کے سب سے زیادہ قریب ہے تو کوئی وجہ ہوگی، ہمیں تو نہیں قریب کوئی ہوتا، لیکن ہم اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتے. ظاہری بات ہے آپ تو ادھر نہیں بول رہے نا، ہے کہ نہیں؟ ہم تو بولتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اپنا اظہار کرتے نہیں ہیں، تو اس کا اظہار کرنا ہے. تو اب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہاں سے شروع کروں یہ ایک نا وہ آئیڈیل سوال ہے، کہاں سے شروع کریں؟ تو آپ یہاں سے شروع کر دیں کہ آج ہم جس کلاس کے اندر شامل ہوئے اس کلاس کے اندر ہمارے ٹیچر نے ہمیں یہ بات بتلائی کہ آپ کے دل کے جو سب سے زیادہ قریب ہے آپ نے اس سے اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے، اور میرے دل کے سب سے زیادہ قریب آپ ہو. تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں. سمجھ آ رہی بات کی؟ یہاں سے آپ گیم شروع ہو جائے گی. تو اب لکھ کہہ سکتے ہیں، سن لو یار، سن لو بھائی، سن لو. لکھ کہہ سکتے ہیں، یہ میں آپ کو صرف آئیڈیا دے رہا ہوں. ظاہری بات آپ نے لکھنا اپنا ہی من ہے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. کتنے بھائی پہلی دفعہ خط لکھیں گے؟ ماشاء اللہ. یہ تو پھر لکھا پہلے. اور یار وہ نہیں میرے پیارے ٹیچر، میری پیاری امی، وہ نہیں یار، یہ والا خط کہ آپ نے ایک جذبات کا اظہار کرنا ہے اپنے فیورٹ رشتے سے. تو پہلی دفعہ ہی الحمدللہ. یعنی کہ اب یہ آپ کرنے لگے ہیں ایکسپیرینس. ابھی آپ ایکسپیرینس جب لکھ رہے ہوں گے نا، یہ جو آپ کے اندر گیم چل رہی ہوگی نا ابھی، یا ابھی چلنے لگ گئی ہے، یہ اصل چیز ہے. اس کو ہم نے چینج کرنا ہے، یا اس کو ہم نے انجوائے کرنا ہے، یا اس کو ہم نے لکھنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اب آپ نے ان کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے. ایک میں نے طریقہ بتا دیا، آپ شروعات ایسے کر سکتے ہیں. دوسرا، آپ کو واقعہ لکھ سکتے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے وہ فلاں دن جب یہ ہوا تھا، اس دن مطلب آپ پہ مجھے بہت زیادہ پیار آیا تھا. وہ کوئی نہ کوئی واقعہ 100% ہوگا. اگر وہ واقعہ آپ کے دل کے قریب ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے دل کے قریب ہو اور آپ واقعہ سوچنے لگ جائیں. وہ ایک دفعہ ہم باہر گئے تھے، یا ایک دفعہ گھر ایسا تھا، یا ایک دفعہ ابو مجھے پھینٹا لگانے لگے تھے، آپ بیچ میں آئی تھی، پھر ابو بعد میں آپ کی وجہ سے انہوں نے میرے سے معافی مانگی. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے. اوکے. اور دوسری بات کیا لکھ سکتے ہیں؟ جس کی وجہ سے آپ کو وہ اچھے لگتے ہیں. کیوں اچھے لگتے ہیں بھائی؟ اس کی کوئی بات ہوگی، کوئی وجہ ہوگی. آپ کے وہ سنتے ہیں، آپ کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، جب مرضی ان کو پکارو وہ آپ کی پکار سن لیتے ہیں، کوئی وجہ ہوگی نا. اور آخر میں آپ ان سے کیا چاہتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں. اور ایک چیز ہم نے کیا چاہنی ہے، باقاعدہ انویلپ ہے ہمارے پاس. تو ابھی آپ نے یہ جو لکھنا ہے باقاعدہ ہم نے اس کو خط میں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس خط کے اوپر آپ لکھیں گے پیاری امی کے نام، وائف کے نام، کزن کے نام، بھائی کے نام، بہن کے نام، جو بھی ہے. اور ابھی جا کے آپ نے نہیں، ہاں پوسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اگر سو رہے ہوئے تو ان کا موبائل اٹھا کے اس کے نیچے رکھ دینا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ اور ان سے مطالبہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے مجھے خط لکھنا ہے. کیا مطالبہ کرنا ہے؟ اب میں نے خط لکھا ہے، آپ نے مجھے خط میں جواب دینا ہے. کوئی سوال؟ ہاں نہیں آیا. یہ آخری بات میں جو کرنے لگا ہوں. اگر کوئی شیئر کرنا چاہے کسی کے لیے تو ظاہری بات ہے وہ ہمیں دے سکتا ہے، کیونکہ نام تو ہے نہیں، نام تو اوپر لکھا نہیں ہے. اگر کوئی شیئر کرنا چاہے کہ یار ہم اپنے گروپ میں شیئر کریں، دوسرے بندوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے شیئر کریں، وہ کر سکتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے، یہ نفلی کام ہے، ٹھیک ہے. یہ فرض والا نہیں. فرض ہے لکھنا ہے، ابھی لکھنا ہے. ہاں اب پتہ نہیں کیا لکھنا ہے آپ نے ہیں؟ ان کو پڑھ کے سنائے دیں. لکھنا نہیں آتا ان کو، کہنا مجھے وائس ریکارڈر بھیج دیں. ہاں چلیں آپ تھوڑی چیئر دور کر لیں بھائی، جلدی فٹافٹ تھوڑی سی دور کر لیں اور یہ خط لکھیں بھائی. ہاں نیچے بھی بیٹھ کے لکھ سکتے ہیں. آپ نے نیچے بیٹھنا ہے، نیچے بیٹھ کے لکھ سکتے ہیں. ادھر دیوار کو ٹیک لگا کے لکھ سکتے ہیں، جہاں مرضی لکھیں. ادھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں